خلف اور خلف دونوں لفظ ایک ہے، صرف اعراب کا فرق ہے۔ خلف اخلاف کی جمع، اس کی جمع اخلاف آتی ہے۔ خلف کا مطلب ہے وہ لوگ جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی وجہ سے اللہ کا نائب ہونے کی صلاحیت رکھتے تھے، وہ خلف تھے۔ من بعد خلف، نہ خلف سنا ہوگا لفظ آپ نے، نہ اہل نہ خلف، ان اخلاف کے خالف ہونے کا سبب یہ تھا کہ وہ نمازی تھے پکے، ان میں کوئی بے نمازی نہیں، ان میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو نماز کو ہلکا جانتا ہو، نماز کی بے قدری کرتا ہو۔ بعد والوں نے کیا کیا؟ فرمایا ادا الصلاۃ، یہ نمازوں کو ضائع کرتے ہیں۔ نمازوں کیا کرتے ہیں؟ ضائع۔ ترکوها، پڑھتے ہی نہیں، او اخروها عن وقتها، یا پڑھتے تو ہیں لیکن وقت سے تاخیر میں پڑھتے ہیں، ٹائم ہے نماز کا موجود نہیں، پڑھ لیتے ہیں، اور یار تھوڑا مسئلہ پڑھ لیتے ہیں۔ اکثر اوقات تو تاخیر کرنے کی وجہ سے نماز کا ترک ہی لازم آتا ہے، پڑھی نہیں گئی، اور اگر پڑھ بھی لی تو آخری وقت میں دوڑتے دوڑتے پڑھی۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے، کئی مطلب آپ کو سنائی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن میرے امتیوں کے چہرے چاند کی طرح ستاروں کی طرح چمک رہے، کن کی طرح؟ ستارہ، جیسے ستارے ہی ٹمٹماتے۔ پوچھا جائے گا آپ کے چہرے ستاروں کے کیا عمل کرتے تھے؟ کہا جب اذان ہوتی تھی ہم سارے کام چھوڑ کے مسجد کی طرف چل پڑتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا گروہ جن کے چہرے چاند 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے تھے، پوچھا آپ کیا عمل کرتے تھے؟ ان کا ہم باوضو ہو کر اذان سنتے تھے، یعنی گویا نماز کی تیاری پہلے سے کر کے بیٹھے ہوتے تھے، جب اذان ہوتی تو چل پڑتے۔ تیسرا گروہ جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہیں، چہرے کی تاب نہیں لائی جا رہی، پوچھا آپ کیا عمل کرتے تھے؟ کہ ہم باوضو ہو کے اذان مسجد میں جا کے سنتے ہیں۔ یعنی نماز اور اس کی پابندی کے حساب سے چہروں کی چمک اور دمک ہے۔ اور آپ ذرا تصور کریں، یہ تو تینوں گروہ وہ ہیں جو نماز پڑھتے تھے اور جو پڑھتے ہی نہیں، ان کے چہرے کیسے ہوگے؟ ان کا تعارف اور تشخص کیا ہوگا؟ نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادا الصلاۃ کا معنی ہے کہ وہ نماز کے واجب ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے کہ نماز کو ضروری بھی ہے، کھانا ضروری ہے، رشتہ داری ضروری ہے، کاروبار تجارت ضروری ہے، اس طرح ان کے نزدیک نماز کی یہ کیفیت نہیں تھی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ پڑھتے تو تھے وَلَمْ يُحَافِظُوا عَلَيْهَا، اس کی محافظت نہیں کرتے تھے، کبھی پڑھ لی کبھی رہ گئی، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی۔ اور یہ بھی مطلب ہے کہ خربوا معابدہم و مساجدہم بترک سعی الیہا، انہوں نے مسجدیں برباد کر دی۔ ایسے بے نمازی تھے ان کی وجہ سے مسجد ہی ویران ہو گئی، برباد ہو گئی، بھائی مسجد میں آتے ہی نہیں۔ آئے گا مسجد آباد ہو، کوئی مسجد ہو جہاں بندہ ہی کوئی نہ جاتا ہو، یا مسجد بڑی ہو، ایک دو صفیں نمازیوں کی ہیں، پچھلی صفوں کا حال کیا ہوگا؟ اگر ساری مسجد کھچا کھچ بھری ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ ساری کی صفائی ستھرائی اور ہر چیز پہ یہاں پہ نماز پڑھے، یہاں اسمیل آ رہی تھی، یہ چٹائی صحیح نہیں ہے، یہ صاف نہیں ہے، اس کی ہر طرح کی طہارت کا اہتمام ہوگا، اس کی نماز کی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا، مسجدیں ویران ہو گئی۔ اور فرمایا تیسرا معنی اس کا یہ ہے بعد الادائی بالغیبتی والریائی، نماز تو پڑھی تو غیبتوں کے ساتھ نماز آیا کرو،
جیسے کہتے ہیں نا عمرہ کیا حاجی کیا، کہتے ہیں یار بچا کے بھی رکھا تو نہیں، آتے ہی پھڑکا دیے عمرہ۔ نماز پڑھی ہے تو اپنی نماز تک اس کی حفاظت، کیا میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، ایک نماز سے دوسری نماز تک درمیان میں جتنے گناہ ہیں کوتاہیاں ہیں کیا ہوتی ہیں، ان کا کفارہ ہو جاتا ہے اگلی نماز۔ یعنی ابھی آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، تو پچھلے جمعے جس نے جمعہ پڑھا اور آج بھی جمعے میں حاضر ہو گیا، ان دونوں جمعوں کے درمیان جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی، جو گناہ ہوئے، جو چغلیاں غیبتیں ہوئی، جو کچھ بھی گناہ کر لیے، اس جمعے کے ادا کرنے کے ساتھ ہی پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ تو جس نے پڑھا ہی نہیں، جس نے فجر پڑھی زور نہیں پڑھی، فجر پڑھی عصر مغرب عشاء نہیں پڑھی، فجر پڑھی پھر اگلے دن جا کے فجر پڑھی، تو بیچ میں یہ جو نمازیں ہیں، اور ایک خیال یہ بھی ہے صالحین کا کہ آپ کہتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا۔ تو جب آپ نے ایک نماز پڑھی اس کے بعد دوسری بھی پڑھ لی، تو اس کا مطلب پہلی نماز میں یہ جو دعا مانگی تھی قبول ہو گئی، تو دوسری کی توفیق مل گئی۔ اگر دوسری نہیں پڑھی تو پہلے آپ نے مانگا تھا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، دوسری نماز میں آپ تھے ہی نہیں، دعا مانگی تھی کہ ہر نماز میں حاضر ہوں، ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ تو اولاد تو پکی بے نمازی، نہ باپ کا کہنا مانتی ہے، نہ رب کا کہنا مانتی ہے، مسجد کی طرف آتی نہیں، اس کا مطلب آپ کی نماز میں کوئی خلل ہے، کوئی کوتاہی ہے۔ نہیں تو دعا مانگی ہے قبول ہو جائے، اس کا اظہار اسی دنیا میں ہونا ہے نا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے اگر آپ کی اولاد نمازی ہے، آپ کی اولاد میں اشتیاق ہے، شوق ہے، اس کا مطلب آپ کی دعا میرے رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی۔ نماز، آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ نماز ایک ایسا عمل ہے جو بندے کے ایمان کو جلا بخشتا ہے۔ حضور نے فرمایا جددوا ایمانکم بلا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو تو ایمان کی تجدید ہو جاتی ہے، اوور ہال سروس ہو جاتی ہے ایمان کی۔ فرمایا نماز بندے کے ایمان کو جلا بخشتی ہے۔ حضور نے فرمایا نمازی ہو پکا تو آخری وقت میں شیطان جب آ کے بندے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، نمازی کی نماز آ جاتی ہے، شیطان کو بھگا دیتی ہے، اور اپنے پڑھنے والے کے لیے ایمان کی تلقین کر، نماز تلقین کرتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اکثر کہ جو بندہ نماز عشاء کے بعد روزانہ کیا پڑھتا ہے، سورہ ملک، سورہ ملک پڑھو نا، جو پڑھتے وہ تو بولو نا، نماز عشاء کے بعد کیا پڑھتا ہے، سورہ ملک پڑھتا ہے۔ تو سورہ ملک جو ہے روزانہ پڑھنے کا معمول اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے، بلکہ اس کی شکل اور اس کی جو کیفیت ہے وہ بھی رسول اللہ نے بیان فرمائی کہ اگر عذاب آئے قبر میں رکھ دیا مردے کو، عذاب آ گیا اس کے سر کی طرف سے آ گیا، تو یہ 30 آیات اس کی سر کی طرف آ کے حجاب بڑھے گی، عذاب کو دور بھگائے۔ اگر پاؤں کی طرف سے دائیں سے بائیں سے تو یہ سورت اس کے اوپر حجاب بن جاتی ہے۔ اسی طرح نمازی کی نماز اس کو مرتے وقت کلمے کی توفیق سے مالا مال فرما دیتی ہے، اور نماز چہرے کو بھی صاف ستھرا رکھے۔ جس نے نماز پڑھنی ہے کیا کرے، وہ وضو ہوگا، وضو کرے گا تو چہرے کا گرد و غبار، داڑھی کا گرد و غبار، منہ حشاش، چہرہ حشاش بشاش رہتا ہے، چہرے کے مسام کھل جاتے ہیں، اور بہت ساری بیماریاں چہرے کی نماز کی وجہ سے۔ اور نمازی نماز کی وجہ سے ہر وقت اپنے لباس کو ستھرا رکھتا ہے۔ کیا کرتا ہے، ستھرا رکھتا ہے۔ میں نماز پڑھنی، پھر کپڑے نہ خراب ہو جائیں۔ اور میں نے آغاز میں ایک بات کہی کہ نماز ساری عبادات کا مجموعہ ہے۔ روزہ نماز کے اندر ہے، حج نماز کے اندر ہے، زکوٰۃ نماز کے اندر ہے، کلمہ نماز کے اندر ہے۔ کیسے
کہ جب آپ نے نماز میں اللہ اکبر کہا تو کھانا پینا ممنوع ہے نا. گویا روزے کی ایک صورت آپ کی نماز میں پائی گئی. حج کیا ہے کہ آپ اپنے گھر بار چھوڑ کے وہ لمبا سفر کر کے جاتے ہیں. نماز میں بھی آپ اپنا سب کو چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں آ کے قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. الگ تھلگ ہو گئے. نماز میں ٹیلی فون سن سکتے ہیں؟ بیل آ گئی تو کیا کرتے ہیں؟ محمد السلام نہیں. آپ گویا کہ دنیا سے کٹ جاتے ہیں اور اللہ کی ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور زکوٰۃ ہے کہ نماز میں کچھ نہ کچھ تو خرچہ ہوتا ہے نا. آپ وضو کرتے ہیں, موٹر چلتی ہے, پانی کی ضرورت ہے, چٹائیوں کی ضرورت ہے. بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ پورا دین اسلام نماز کے ارد گرد ہی گھومتا ہے. قرآن شریف ہے نا یہ نماز کی وجہ سے قائم ہے. ہر نماز میں فقرؤ ما تیسر من القرآن, قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز میں جتنا تمہیں قرآن یاد ہے وہ پڑھو. 3 نمازیں جاری ہوتی ہیں, قرآن سننے کا موقع ملتا ہے لوگوں کو. قاری کو, امام کو قرآن پڑھنے کا موقع ملتا ہے. جمعے میں قرآن پڑھا جاتا ہے, جمعے میں قرآن بیان کیا جاتا ہے. تو یہ جمعے کا جو اجتماع یہ کس کی وجہ سے قائم ہوا؟ نماز کی وجہ سے. اور نماز تراویح یعنی پورا قرآن اگر یاد رہنے, تازہ رہنے, فریش رہنے, لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق رہنے کا سبب نماز ہے. اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنے کا سبب نماز ہے. کہ جب آپ نماز کے لیے آتے ہیں, آپ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ سنتے ہیں, حی علی الفلاح سنتے ہیں, تو آپ چل پڑے سب کو چھوڑ چھاڑ کے, تو گویا آپ کا تعلق ہے. یہ شعار اسلام ہے نماز. نماز اظہار ایمان ہے. نماز جنتیوں کی نشانی اور علامت ہے. نماز نبیوں کا طریقہ ہے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ, میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا, میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی نماز وہ چیز ہے کہ جو قبروں میں بھی لوگ ادا کر رہے ہیں. اللہ کتنی پسند ہے. میرے قریب آقا جب معراج پر گئے تو فرشتوں کو دیکھا, کوئی قیام میں ہے, کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں. رسول پاک کی ساری ادائیں پسند آئی. اللہ نے اپنے حبیب کو یہ عطا فرما دی کہ آپ کے غلام 5 وقت حاضری دے لیں گے تو ان فرشتوں کے برابر اجر بھی پائیں گے. بلکہ میں اکثر یہ حدیث بیان کرتا ہوں کہ شاید کسی کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا جب نمازی نماز کے لیے قیام کرتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتے, میرا بندہ ہے میری پاک بارگاہ میں قیام کرنے لگا ہے, اس کے جسم سے سارے گناہ الگ کر. فرشتہ اس کو سر تپا پاک کر دیتا ہے. وہ قیام کرتا ہے, رکوع کرتا ہے, سجود کرتا ہے, سلام پھیرتا ہے. جیسے ہی اپنے مصلی سے اپنی صف سے پیچھے ہٹتا, فرشتہ پوچھتا مولا واپس ڈال دوں؟ فرمایا نہیں, میں کریم ہوں, اب کرم کیا ہے پانی. تو نمازی جب نماز کے لیے آتا ہے تو گناہوں سے پراگندہ ہوتا ہے, اور جب جاتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. رسول اللہ نے 2 واقعات 2 مثالیں دی اس نے پاک. فرمایا مجھے بتاؤ کسی کے گھر کے سامنے سے نہر جاری ہو, اس میں 5 وقت روزانہ غسل کرے, اس کے جسم پر میل رہ جائے گی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ, جو روزانہ 5 وقت نہائے اس کے جسم پر میل نہیں رہی. فرمایا یہی حال نماز کا ہے کہ جب نمازی نماز کے لیے 5 وقت حاضری دیتا ہے, اللہ اس طرح جس طرح پانی سے میل اتر جاتی ہے, نماز سے گناہ اتر جاتی ہے. اور دوسری مثال حضور نے دی, ایک خزاں رسیدہ درخت کی شاخوں کو پکڑا جس کے پتے زرد ہو چکے تھے. رسول پاک نے اس کو زور سے ہلایا تو سارے پتے گر گئے. فرمایا جب نمازی نماز کے لیے اس طرح کھڑا ہوتا, اللہ اس کے گناہ اس طرح گرا دیتا. سبحان اللہ. جو نماز نہیں پڑھتا, یعنی تارک نماز کا کیا حال ہے؟
فرمایا فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ غیا کے اندر داخل کے. غیا کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک وادی ہے جہنم کی کہ جس سے خود جہنم پناہ مانگتی. جہنم خود اس سے کیا کرتی ہے؟ کہتے ہیں الغی واد فی جہنم واودیۃ جہنم تستعیذ منہ کل یوم الف مرۃ الی اللہ تعالی من شدۃ حرارتہ. جہنم کی وادیاں باقی 1000 مرتبہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے اس وادی سے بچنے کی پناہ مانگتی ہے. اللہ اس وادی سے بچا. تو بے نمازی کہاں جائے گا؟ غیا کے اندر. کہاں جائے گا؟ غیا کے اندر جائے گا. فرمایا غیا وادی میں جو سیال مادہ ہے، اگر اس کا ایک قطرہ اگر اس کا زمین پر ڈال دیا جائے، فرمایا الغی نہر فی جہنم بعید کارت شدید حرہ، اس کی گرمی بہت شدید ہے. خبیث طعمہ، اس کا ذائقہ بہت خبیث ہے. لو قطرت منہ الی الدنیا، اگر ایک قطرہ دنیا میں ڈال دیا جائے لہلک اہل الدنیا کلہم، ساری دنیا کے لوگ ہلاک ہو جائیں. اس تو بے نمازی کہاں جائے گا؟ اس غیا کے اندر. کریم آقا نے ارشاد فرمایا جو نماز چھوڑتا ہے تجارت کے لیے ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے، اور جو مال کے لیے نماز چھوڑتا ہے قارون کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. جو ریاست کے لیے نماز چھوڑتا ہے اس کا حال حامان کے ساتھ کیا جائے گا، اور جو اپنے اقتدار اور اپنے ملک کے لیے نماز کا تارک ہے اس کو فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کسی زمانے میں کہتے ہیں قال رجل فی زمن الاول لابلیس، ایک بندے نے ابلیس سے کہا احب ان یکون مثلک، میں تیری طرح کا بڑھنا چاہتا ہوں. شیطان سے کہا، اس نے کہا اترک الصلاۃ، نماز چھوڑ دے میری طرح کا ہو جائے. اس نے کہا اچھا نماز چھوڑنے سے شیطان بن جاتا بندہ، اب میں نماز نہیں چھوڑوں. شیطان نے کہا مجھے یہ بات تمہیں بتانی نہیں چاہیے. یعنی نماز نہ پڑھنے والا کون ہے؟ من جملہ وہ شیطان کا جو ہے وہ اس کے طریقے پر ہے. اور جیسے بیان کیا گیا کہ کان رجل یمشی فی البادیہ، ایک بندہ جا رہا تھا فرافقہ الشیطان، شیطان اس کے ساتھ چل پڑا. سفر کر رہے دو لوگ. ولم یصلی الرجل الفجر والظہر والعصر والمغرب والعشاء، بندے نے نہ فجر پڑھی، نہ ظہر پڑھی، نہ عصر پڑھی، نہ مغرب پڑھی، نہ عشاء پڑھی. فلما سارا وقت المنام، سونے کا وقت آیا، اراد الرجل ان ینام، بندے نے سونے کا ارادہ کیا، فحارب الشیطان، شیطان دوڑ گیا. قال لما تهرب من، وہ کیوں جا رہا ہے؟ کٹھے ہی جانا ہے، سفر کریں گے، ابھی سو لیں، رات کو دن سفر ہوتا. شیطان نے کہا انی عصیت اللہ تعالی فی مدت عمری مرۃ واحدہ، میں ساری زندگی ایک مرتبہ اللہ کی نافرمانی کی. فکنت ملعونا، میں لعنتی ہو گیا. وانت عصیت فی اليوم 5 مرات، تو نے آج کے دن میں 5 بار اللہ کی نافرمانی کی. فاخاف من اللہ ان یغضب علیک ویقہرک ویقہرنی معک بسبب عصیانک، کہ مجھے خوف ہے اللہ سے کہ اللہ تجھ پر غضبناک ہوگا، تجھ پر اللہ اپنے قہر فرمائے گا، اور تیری اس نافرمانی کی وجہ سے میں بھی اسی قہر میں کہیں. یعنی بے نمازی وہ ہے جس سے شیطان بھی بھاگتا ہے. اور بے نمازی کہتے اس کی نحوست جناب آدم علیہ السلام تک جاتی، منحوس ہے بے نمازی. ایک تو جناب عیسیٰ والا وہ واقعہ ہے کہ جناب عیسیٰ گزرے ایک وادی میں سے، اس علاقے میں دیکھا سرسبز اور شاداب علاقہ ہے، ہر طرف ہریالی ہے، فصلیں لہلا آ رہی ہیں، پھلدار درخت، اتنا پھل ہے کہ لوگ عاجز آ گئے اس کو اتارنے سے، وہ نیچے گرا ہوا ہے. بڑا تعجب کیا، چشمے بہ رہے ہیں. 6 ماہ کے بعد وہاں سے گزرے، دیکھا کہ ہر شے وہاں مکمل ہو گئی، چشمے خشک، درخت بالکل
سوکھ گئے ہیں، وادیاں خشک ہو گئی ہیں، سبزہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا کیا ہوا ادھر؟ اللہ نے فرمایا اس وادی سے، اس علاقے سے ایک بے نمازی گزرا تھا اور اس نے اپنا چہرہ اس پانی کے چشمے میں دھویا تھا، اس کی نحوست سے سارے علاقے سے یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو کیا آج کل بے نمازی کی نحوست کم ہوگی؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا تو علاقہ ہی برباد ہو گیا، علاقہ ہی ویران ہو گیا۔ تو آج کل کیا حالات ہے آپ کے ادھر؟ پورا کا پورا شہر بے نمازی ہے، پورا گاؤں بے نمازی ہے، پورا گھر بے نمازی ہے۔ تو سب کو چل رہا ہے؟ کہتا نہیں، نحوست کم نہیں ہوئی، صرف ایک وجہ ہے کہ وہ زمانہ عیسیٰ کا تھا اور یہ زمانہ رحمت للعالمین، یہ زمانہ امام الانبیاء کا ہے، یہ رسول اللہ کی رحمت کی وجہ سے ایجابات ہیں، نہیں تو بے نمازی اتنا ہی منحوس ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کیا بندہ کہتا نا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر کیا کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب سلامتی بھیجتا ہے اپنے اوپر بھی اور صالحین پر بھی، تو گروہ انسانیت میں جتنا بھی صالحین ہیں ان میں سب سے بڑا گروہ تو انبیاء کا ہے۔ جب سلام بھیجتا ہے صالحین پر، اس کا سلام جناب عیسیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، جناب موسیٰ کی بارگاہ میں، جناب ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں، جناب آدم تک ہر نبی کی بارگاہ میں اس کا سلام جاتا ہے اور وہاں سے دعائیں آتی ہیں۔ کیا حکم ہے؟ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کی کیاری ہے۔ تو جس مومن کی قبر جنت کی کیاری ہے تو مومن جنت میں فنا ہو گیا، وہ تو جنت میں موجود ہے تبھی اس کی قبر کیاری بڑی نا۔ تو جب مومن صالح متقی کامل کی قبر جنت کی کیاری ہے تو بتاؤ نبیوں کی قبریں کیا ہو؟ ان کی بارگاہ تک جب تیرا سلام جائے گا، کہ جب تو روزانہ 5 وقت حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جب یہ جملہ کہتا ہے تو وہ وہاں تک پھر تیرا سلام پہنچایا جاتا ہے اور وہاں سے باقاعدہ جواب بھی آتا ہے۔ اس کی برکات کیا ہے؟ ایک نمازی کی برکتیں کتنی ہے اور ایک بے نمازی کی نحوست کتنی ہے؟ اگر دونوں کو آپ کمپیئر کریں کہ فرق کیا ہے، چہرہ ہی دیکھ لیں، کرتوت کردار دیکھ لیں، تو میں نے اس کی جسٹیفیکیشن آپ کو دے دی ہے حضرات کہ بے نمازی وہ شخص ہے کہ شیطان بھی اس سے بھاگتا ہے۔ ایک حدیث میں تو خنزیر کا تذکرہ بھی ہے۔ جو نمازی ہے اس کی شان کیا ہے؟ اس کی شان یہ ہے کہ وہ روزانہ 5 وقت ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اب سمجھ نہیں آتی، پتہ ہونا چاہیے نا، نشانی ہونی چاہیے کہ یہ بے نمازی ہے اور یہ نمازی ہے، کوئی نشانی ہونی چاہیے، کا نشانی ہوگی۔ لیکن آج تو حجاب ہے نا، دارالامتحان کی وجہ سے یہ نشانی قیامت میں ظاہر ہوگی، یہ نشانی قبر میں ظاہر ہوگی اور یہ نشانی دنیا میں ظاہر۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا نمازی کی زندگی میں اور رزق میں اللہ برکت ڈالتا، برکت، اور اس کے مال میں اللہ اضافہ فرماتا ہے، اس کے مال میں برکت ڈالتا ہے۔ رسول اللہ کی حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو نمازوں کے اوقات میں اپنا کام بند کرتا ہے اور نماز میں حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشقت کو کم کر دیتا ہے اور اس کے اجرت کو بڑھا دیتا ہے۔ اور جو نمازوں کے اوقات میں اپنے کاروبار کو بند نہیں کرتا، اللہ اس کی مشقت کو بڑھا دیتا ہے اور اس کی اجرت کو کم کر دیتا ہے۔ سیاپا پڑا ہوا ہے، سیاپا جانتے ہیں؟ تم جاؤ وہ اس مسجد میں جمعہ پڑھاؤ پہلے ہوتا ہے، پھر تم آ کے دکان پہ بیٹھنا میں اس مسجد میں جمعہ پڑھاؤں، کہ چشمہ نکلا ہوا ہے، کوئی تیل کا کنواں نکلا ہوا ہے۔ رزق کا وعدہ جو میرے رب نے کیا ہے اس وقت تک تجھے موت نہیں آنی جب تک ایک لقمہ بھی تیرا رہ گیا۔ تو یہ دکان کے اوپر کیا ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا، کیا حکم دیا ہے
اللہ نے حکم دیا کہ جب اذان کی آواز آئے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو. ٹھیک ہے، حکم ماننا اور نہ ماننا فرق کیا ہے؟ جناب جبریل امین کو اللہ نے پیدا فرمایا نا، بڑا سونا بنا 600 پر عطا فرمایا. ایک پر کھولیں تو مشرق سے مغرب تک ہر چیز کو ڈھانپ لیں. چہرہ بھی ایسا نورانی اور انواع و اقسام کے وہ رنگ عطا فرمائے. رنگوں کی بات ہوتی ہے نا، 7 رنگ ہیں. کتنے رنگ ہیں؟ فرمایا 70,000 پیالے ناشتے میں دیں گے جنتی کو، اور ہر پیالے کا رنگ مختلف ہوگا، ہر پیالے کا ذائقہ مختلف ہوگا. جناب جبریل امین نے کہا مولا میرے جیسا سونا ہی کوئی اور بنایا؟ اللہ نے کہا نہیں، تو لاجواب ہے. انہوں نے اس شکرانے میں 4 رکعت نماز پڑھی، ہر رکعت میں 20,000 سال قیام کیا. یہ میں بات بیان کرنے کو ماننے اور نہ ماننے میں کتنا فرق ہے. 20,000 سال قیام کیے، 80,000 سال قیام والی نماز پڑھی. رکوع کتنا ہوگا، سجدہ کتنا ہوگا، سلام پھیرا. اللہ نے کہا جبریل تو نے حق ادا کیا، تو نے جو میں نے تجھے حسن دیا اس کا تو نے حق ادا کر دیا. جبریل امین بھی تھوڑا خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیا. کہا لیکن سن، تیری 80,000 سال کے قیام والی نماز ایک طرف اور میرے محبوب کی 2 رکعت ایک طرف. وہ 2 رکعت مجھے تجھ سے زیادہ احب ہے، تجھ سے زیادہ پسند ہے. مولا میری نماز، میرا قیام، میرا رکوع، میرا سجدہ، اور اس کی نماز وسوسے والی، ناقص نماز، قرات ناقص، ارکان آداب ناقص. فرمایا نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تیری نماز کامل اس کی ناقص ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تو نے اپنی مرضی سے پڑھی، وہ میرے حکم سے پڑھتا ہے. وہ کس سے پڑھتا ہے؟ وہ میرے حکم پر چلتا ہے نا. میں نے اسے کہا حی علی الصلاۃ، اس نے سب کو چھوڑا اور آ گیا. اور تو اپنی مرضی سے پڑھی ہے، پسند ہے مجھے، بہت اچھی ہے، لیکن سب سے اچھا کام ہے کہ اس کا حکم مان. تو نماز 5 وقت ہے. کتنے وقت ہے؟ مرتے دم تک نماز معاف نہیں. بیمار کے لیے بھی معافی نہیں. قیام میں نہیں، کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ جائے، بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ جائے، اشارہ نہیں کر سکتا، ہاتھوں کا اشارہ، جسم کا اشارہ نہیں کر سکتا تو اس سے ہلکا اشارہ کر کے وہ نماز پڑھ لے. کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا، اللہ کہتا میں بندے کی طاقت سے زیادہ اس کو حکم ہی نہیں دیتا. بندے نے تھرمامیٹر پکڑے ہوئے بھی ایک کرسی تے ہوتی ہے تو ایک کرسی تے نہیں ہوتی. عقل نہیں کام کرتی کہ جب شریعت نے بیمار سے ساری پابندیاں اٹھا لی ہیں، شریعت نے بیمار سے قیام کی پابندی اٹھا لی، رکوع کی پابندی، تشہد کی، سجدے کی پابندی. لیٹ جا، لیٹا جاتا، لیٹ جا، لیٹ جا، کھڑا ہو جا، کھڑا ہو کے پڑھ لے، بیٹھ کے کروٹ کے بل پڑھ لے. اس نے کہا نہیں، ایک کرسی تو نہیں ہوتی. کیوں جی؟ کہ تو مجھے پتہ نہیں ہوتی. حالانکہ صاحب ہدایہ نے لکھا یہ مسئلہ کہ ایک بندہ جو بیچارہ بیمار ہے تو کرسی پہ بیٹھا، اس کی کمر میں مسئلہ ہے، کوئی اس کے بیک بون میں مسئلہ ہے، کوئی جھکنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہا بیٹھ کے پڑھ لے، کرسی پہ بیٹھ گیا. ہدایہ نے لکھا یہ مسئلہ کہ ایک بندہ نماز کے لیے جب جھکنے لگا، اس کے بیٹے نے دیکھا کہ ابا یہ اگر زیادہ نیچے ہوئے نا تو تکلیف بھی ہوگی. اس نے ایک پھٹا یا کوئی چیز پکڑ کے اس کے آگے کر دی. اس نے اگر اس کے اوپر سجدہ کر لیا تو جائز ہے. کیا ہے؟ جائز ہے. یعنی نماز کسی حال میں معاف نہیں. تو جو نماز پڑھنے والا ہے، میرا رب بھی اس پر خوش ہے، میرے رب کے فرشتے بھی اس پر خوش ہیں. آخری بات اس کروں، فرمایا جو بندہ نماز ترک کرتا ہے، تارک الجماعت یمشی الارض والارض تلعنہ، جماعت کو چھوڑنے والا جب زمین پر چلتا زمین لعنت بھیجتی ہے. وَيَلْعَنُ كُلَّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اس پر لعنت بھیجتے ہیں جو آسمان اور زمین کے درمیان فرشتے ہیں. وَالْحِيتَانِ فِي الْبَحْرِ، جو سمندروں میں مچھلیاں وہ بھی لعنت بھیجتی ہیں.
تو ان سب کی لعنت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز. اللہ ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے.